الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ کے دن کا آغاز انشاءاللہ ہو چکا ہے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بڑا بابرکت گزرے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ جس کام کے لیے بھی نکلے ہیں اللہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یقیناً بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا، اس رشتے کا نام میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، زوجین کا رشتہ ہے، اور یقیناً یہ زوجین کا رشتہ ایسا ہے میاں بیوی کا کہ یہ ایک خاندان کی بنیادی اکائی ہے، اور معاشرے کی بنیادی اکائی جو ایک خاندان ہوتا ہے، اور خاندان میاں بیوی کے جوڑ سے بنتا ہے، اور یہ وہ اہم رشتہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں شریعت نے ہمیں بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا بھی، اور دونوں کے حقوق اور فرائض ان سے بخوبی ہمیں آگاہ بھی فرمایا۔ دین اسلام کا یہ وصف ہے، کیونکہ دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط ہمیں بنا کر بھیجا، اعتدال والی امت بنا کر بھیجا، اور اس کا یہ وصف ہے کہ انصاف اور حقوق کی مساویانہ تقسیم جو ہے اسلام کا بنیادی وصف ہے۔ اگر ہم بات کریں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، میاں کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ دونوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ اسی موضوع پر، اہم موضوع ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے وہ حقوق کے لیے تو ہوتا ہے، ہم حقوق کے لیے آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ حقوق کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن اپنے فرض کو ادا کرنا بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یقیناً ہم نے جو کچھ سیکھا ان ہستیوں سے، ان شخصیات سے سیکھا ہے۔ استاذ الاساتذہ ہیں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ ممبر ہیں اسلامی نہضی کونسل حکومت پاکستان کے، ابھی ہمارے پروگرام کا گہے بگہے حصہ ہوتے ہیں اور ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اور یہ وہ ایسا رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے پہلا رشتہ اس کائنات میں بنایا۔ کیا کہیں گے کہ قرآن و حدیث کو اگر سامنے دیکھا جائے تو زوجین کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ نے ہمیں کیسے ایڈریس فرمایا؟ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سعادت ہے کہ شاہ صاحب میرے پہلو میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب اکابر میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ چند مہینوں میں یہ ڈاکٹر بھی ہونے والے ہیں، یہ ان کی تواضع ہے۔ ادھر تو پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ جیسے انشاءاللہ ان کا وائوہ ہوگا، تھیسس جمع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی پھر ڈاکٹر کہلائیں گے، اور ہمیں بڑی روحانی خوشی ملے گی انشاءاللہ۔ زوج کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زوج مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے، یعنی شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہے۔ خوبصورت تعبیر جو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، جو پروردگار عالم نے کی ہے، وہ لباس کے ساتھ کی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے حوالے سے 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک، لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث ہے، تو یہ رشتہ حسن کا باعث ہے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے۔ دوسرا، لباس پردہ پوشی کرتا ہے، تو بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہونا چاہیے۔ وہ جب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے، جو نسل تیار ہوگی نا، وہ بھی پھر یہ صفات ان میں بھی منتقل ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی نہ کریں اور بات بیڈ روم سے نکل جائے تو پھر سیپریشن تک معاملہ چلا جاتا ہے، طلاق تک چلا جاتا ہے۔ تیسرا، لباس جو ہے وہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ سرد مہری کا زمانہ ہو یا تعلقات میں تلخی آ جائے، تو قرآن تو کہتا ہے یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے۔ لباس جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور تعلق برقرار رہنا چاہیے، گرمی سردی دونوں سے دونوں میں۔ دونوں میں۔ اور اچھا، اس میں پھر جو لباس ہے اس کی اہمیت خوراک سے زیادہ ہے۔
خوراک بھی انسان کی ضرورت ہے اور لباس بھی انسان کی ضرورت ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر وہ انسان ہے بھوکا وہ رہ سکتا ہے لیکن لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا. جی. اگر اس میں انسانیت باقی ہے، چونکہ لباس حسن ہے انسان کا، زیور ہے. دوسری وجہ، خوراک کی ضرورت زندگی تک محدود ہے. جی بالکل. جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک بندہ کومے میں نہیں گیا اس وقت تک خوراک. لیکن لباس تو مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتا ہے. جی بے شک. کفن کی صورت میں. جی. تو لباس کی اہمیت زیادہ ہے. اسی طرح خوراک جانور کی بھی ضرورت ہے لیکن لباس شرف انسانیت کا باعث ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور پھر یہ جو لباس کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، ہن لباس لکم، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لباس کی طرح ہو ایک دوسرے کے لیے. جی. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فصاحت و بلاغت جانتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اگر ہوتا نا ہننا کل لباس وانتم کل لباس، ٹھیک ہے، جیسے، تو یہ تشبیہ بنتی. تو یہاں بطور تشبیہ نہیں استعمال کیا، بطور استعارہ استعمال کیا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. جی. تو تشبیہ میں تو 2-4% بھی مشابہت ہو تو وہ تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن استعارہ میں تو 80-90% ہو تو پھر اس استعارہ دیا جا سکتا ہے اور اسے بطور استعارہ بیان کی. جیسے میں کہوں شعر آ رہا ہے تو اب کسی میں بہادری کا وصف کامل ہوگا تو اس کو ہم شعر کہیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو تعلق ہے اتنا خوبصورت تعلق ہے یہ میاں بیوی کا. جی. لباس ہے نا. جی. تو لباس کا حسن کب نکھرے گا؟ جب اسے جسم ملے گا. بالکل صحیح. اور جسم کب خوبصورت لگے گا؟ جب اسے لباس ملے گا. لباس ملے گا. یعنی اگر اس کو ہم بطور مذہب بھی کہیں، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ گزارا ہے نہ اس کے بغیر گزارا ہے. ایسے بھی بعض اوقات حالات بن جاتے ہیں نا. بعض اوقات ایسا بھی لباس ہوتا ہے نا کہ جس سے اگر آپ کو سکن پرابلم ہے وہ لباس آپ کو تکلیف دے رہا ہے لیکن پہننا ہے آپ نے، یا کوئی وجہ بن گئی ہے لیکن لباس آپ پہن کے رکھیں گے، اسے اتار نہیں سکتے الا یہ کہ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے باتھ روم میں جائیں، بیڈ روم میں جائیں، وہاں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو لباس جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ رشتے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائے نا جی تو جو نسل آگے تیار ہوگی نا وہ بڑی حیا والی نسل. بالکل صحیح ہے. وہ بڑی ستر پوشی والی نسل ہوگی، وہ برداشت والی نسل ہوگی. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں اور اناؤں دیکھیں نا، انا کا تصادم میں کہتا ہوتا ہوں، میاں بیوی گھر کا چھوٹا سا یونٹ ہے نا، ابتدائی یونٹ ہے، اگر ان کی اناؤں میں تصادم آ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. لیکن گھر بھی ٹوٹتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سے بڑھ کے آگے دیکھیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں وہ تو ہے نا، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا گھر. لیکن اگر یہ اناؤں کا تصادم ملکی سطح پر چلا جائے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ادارے آپس میں تصادم، ان کی انائیں ٹکرا گئی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. بالکل یقیناً. بڑی خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب تشبیہ دی، وہ لباس کے حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی. یقیناً میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں، اور لباس اس نے ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے رازداری کے ساتھ بھی، اور اس خوبصورتی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے کو موسم کی شدت سے ہی بچاتا ہے، حالات کی شدت سے بچاتا ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح بیان فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کی گئی، فرائض کی بات بھی کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ حقوق و فرائض قرآن و حدیث نے واضح طور پر بیان کیے ہیں، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہی بڑا ضروری ہے. آج ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج معاشرے کے اندر انتشار برپا ہو رہا ہے، آج عدالتیں بری ہوئی ہیں خلا کے کیسز کے ساتھ اور اس نے طلاق کے کیسز کے ساتھ. کیا فرمائیں گے کہ حقوق اور فرائض دونوں کی ادائیگی ہم پر کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج آپ کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر استاد المکرم حضرت جناب ڈاکٹر پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرما دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس رشتے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ بہت ہی قابل غور ہے. جی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سبحان اللہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی قدرت کی اور اختیارات کی اور اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد پیدا کیا. ازواج لفظ جو زوج ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
جی تاکہ یہ رشتہ تمہیں سکون پہنچائے، تسکین قلب کا ذریعہ ہو، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو. جیسے اللہ نے قرآن پاک سورۃ الفرقان میں فرمایا نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو، اور بیویاں یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو یقیناً یہ رشتہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان اس رشتے کی وجہ سے دو چیزیں پیدا کر دی، ایک ہے مودت اور ایک رحمت. اور رحمت اللہ کی تمام صفات میں سے اللہ کی جو سب سے اہم صفت ہے نا، وہ اللہ کی صفت رحمت ہے، جس سے اللہ کے اپنے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم. اندازہ لگائیں. جی. اور یہ جو نام ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو وہ جو رحمت ہے نا، جی اللہ فرماتے ہیں اس رشتے کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے وہ رحمت. اور پھر فرمایا مودت. عربی زبان میں محبت جو ہوتی ہے نا باہمی، اس کو بیان کرنے کے لیے 14 الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے مودت. اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں انتہا درجے کی ہمدردی، جی خیر خواہی اور رازداری، یعنی انتہا درجہ سے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ لباس کے والے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لباس سے بڑھ کے انسان کا کوئی رازدار نہیں نا. انسان کے عیوب، نقائص، خوبیوں کو، نقائص کو جو انسان کا لباس سمجھ رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. تو فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان ہم نے یہ چیز پیدا کی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ایک معاشرے کی تشکیل میں سب سے ایک بڑی اکائی. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب بھی شادی کرو تو بنیادی طور پہ پہلی اینٹ کا خیال کرو. فرمایا لا تنکح المرأۃ الا لاربع، جی 4 چیزیں دیکھا کرو عورتوں کی، لحسبہا ولجمالہا ولمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. یہ 4 چیزیں، اس کا حسب و نسب دیکھو، اس کا مال و دولت دیکھو، اس کا حسن و جمال دیکھو، اس کی شخصیت دیکھو، جی. اور اس کی اچھی سیرت، اس کا بھی اندازہ لگاؤ. اس نے فرمایا کہ کامیابی اسی میں جو دین والی، اچھی سیرت والی. اور صاحب فرمائی اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اپنی بچیوں کے لیے وہ خامد تلاش کرو، بانجیوں بھتیجیوں کے لیے، پوتیوں نواسیوں کے لیے، کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، دین کے اندر بھی مشہور ہو کہ دین والا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا. تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر امن ہوگا، استحکام ہوگا، ترقی ہوگی. وگرنہ اس کو الٹ فرمایا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور اس طرح کھلے. تو یہ جو نا زوجین کا جو رشتہ، اس کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ حقوق اور فرائض، دیکھیں جو بیوی کے حقوق ہیں نا وہ خامد کے فرائض ہیں. جی بالکل. جو بیوی کے حقوق ہیں وہ جو خامد کے حقوق ہیں وہ بیوی کے اوپر فرائض ہیں. اب بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے ان کے حقوق ہیں نا بیویوں کے، اسی طرح کے فرائض بھی ہیں وَعَلَيْهِنَّ. اور اب ان کے فرائض اور حقوق کیا ہے؟ بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ مالی طور پر جی جو شادی کرتے ہوئے حق مہر طے کرتے ہیں نا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جی فرمایا ان کے جو ہے نا صدقہ وہ ہم پہلے ہم کرتے ہیں کہ حق مہر بعد لیتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں اس کو معاف کروا لیا جائے. یہ کوشش ہوتی ہے، نہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اسی میں خیر و برکت ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر باندھیں، اس میں آپ کی عزت ہے، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کے اوپر جو آپ نے خرچہ کرنا ہے گھر میں لائیں. یہ تو ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ جہیز سارا وہ بچی لے کر آتی ہے، شرعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے. ایک مسلمان مرد جو ہے اس کو مرد ہونا، اس کا ثبوت دینا چاہیے. وہ اپنا گھر خود لے، گھر کو جو ضروریات زندگی چاہیے. عرب ملکوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، عرب معاشروں کے اندر آج بھی ایسا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے گھر، پھر اس کے اندر چیزیں جو ضروریات زندگی وہ پوری کرتا ہے. تو یہاں ہمارے الٹ ماحول ہے. خیر، تو اس کو بھی وہ کرے. تیسرا کہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرے. نبی پاک نے اس لیے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فرمایا جو نوجوان استطاعت رکھتا ہے نا گھر چلانے کی، اس کو شادی کرنی چاہیے. اگر نہیں اخراجات کر سکتا تو پھر اس کو اتنی دیر تک روزے رکھ کر اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. تو تیسرا اس کا فرض یہ ہے کہ اس کو رہائش بھی مہیا کرے. اور چوتھا یہ ہے حسن سلوک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، فرمایا خیرکم، فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے
کہ جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین اخلاق والا. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, فرمایا تم میں سب سے بہترین اخلاق والا اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے, اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ امہات المؤمنین کے ساتھ وہ تو پوری سیدھ کتاب میں, حدیث کتابیں مذکور ہیں یہ سارے واقعات. نبی پاک ان کے ساتھ کیا حسن معاملہ تھا, کیا اخلاق تھا, کیا برتاؤ تھا, کتنی مٹھاس, کتنی میٹھی زبان, کتنی خیر خواہی, کتنی ہمدردی, ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کا جو رشتہ محبت کا تھا. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ یہ دنیا سے تشریف لے گئی, سال ہا سال گزر گئے, تو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من النساء ما غرت علی خدیجہ, تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جو میرے سامنے ہوتی تھی ان سے مجھے اتنا کبھی رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے خدیجہ پہ آتا تھا, کہ حالانکہ میں ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کرتے, یاد فرماتے, سہیلیوں جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کا احترام کرتے, ان کو تحفے بھیجتے, ہدایہ بھیجتے. تو یہ حسن سلوک جو ہے نا بیویوں کے ساتھ, یہ ان کا حق ہوتا ہے. بڑی خوبصورتی سے اس کو ایلیبوریٹ کیا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو میں اگر ہم دیکھیں تو مالی رہنمائی موجود ہے. ہم قرآن پاک کی آیت تو پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن جو ہماری مرضی کی چیزیں ہم وہ بس وہاں سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو ایسی ہے کہ آپ کی ذات کا میں زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بہترین میں سمجھتا ہوں نمونہ موجود ہے. وہاں پہ آئیڈیل زندگانی ہمارے سامنے نظر آتی ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو اپنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم ہوا بریک کا, بریک کے بعد آ کے گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے اور علماء اکرام سے مزید سوالات کر کے علمی استفادہ بھی کریں گے. ویلکم بیک ویوز, پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات اگر مردوں اور خواتین کی بات کی جائے, حقوق کی بات کی جائے, تو دونوں طرف ہمیں افراد و تفرید بھی نظر آتی ہے کہ حقوق کی بات وہ سب کرتے ہیں لیکن فرائض کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسی سی باتیں ہمارے معاشرے میں وہ میں سمجھتا ہوں غلط العام جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہو چکی ہیں. کہا جاتا ہے کہ عورت, پہلی تو بات یہ ہے کہ ناقصۃ العقل کہا گیا دین میں, تو ناقصۃ العقل کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو دین کا اصل مفہوم ہے, جو دین کی اصل اصلاح ہے, دین نے کس زمرے میں ہمیں یہ فرمایا ہے, اس والے سے ہم غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ناقصۃ العقل عورت کس معاملے میں ہے اور شریعت نے ایسا کیوں کہا؟ جی بہت شکریہ, بڑا اہم سوال ہے. اصل میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو زبان و بیان کی گہرائی میں نہ جانے کی وجہ سے, یا حقیقت تک جب آدمی نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ غلط العوام ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ بھی اسی طرح ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں, ناقصات الدین ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں پچھلے دنوں میری ایک مبلغہ سے گفتگو ہوئی, میٹنگ ہوئی, کوئی مشاورت تھی, تو کوئی بات ہوئی تو کہنے ہم تو ناقصات العقل ہیں جی. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی انہوں نے شو کی. میں نے کہا یہ تو وصف ہے آپ کا, آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, عورت ہے جذبات و احساسات سے عبارت, اور یہی چیز مامتا بنتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور مرد ہے دانش مندی, دور اندیشی, پیش بندی, اس حوالے سے یہ قوام ہونے کی یہ خصوصیات ہیں اس کی. جو قوام ہوگا وہ آگے کا بھی سوچے گا, حالات کو بھی کنٹرول کرے گا, ماضی سے بھی سیکھے گا, بالکل ٹھیک. تو ساری چیزیں لے کے اس نے گھر کو چلانا ہے. جی اچھا, جو جذبات و احساسات ہیں یہ تو نعمت ہے. بالکل صحیح. جو نئی نسل تیار ہوتی ہے اسے جذبات و احساسات کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے رشتے بچتے ہیں. بالکل صحیح. ماں کے رشتے کا احساس, یہ احساس تو جذبات ہی ہیں نا. باپ کے رشتے کا حیا, بہن, بھائی, پھوپھی, خالہ, ماموں, یہ سارے رشتے, چاچا, یہ سارے رشتے کب بنتے ہیں؟ جب آپ میں احساسات و جذبات ہوں. بالکل صحیح. یہ ماں کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں. اور دوسری طرف پیش بندی, دور اندیشی, فراست, حالات کو کنٹرول کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جی. اب اس کو اگر تھوڑا سا یہاں رک کر پھر سوچیں کہ جس بچے کی ماں بچپن میں فوت ہو جائے وہ رشتے نبھانے میں کمزور ہوتا ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے, زیادہ سخت ہو جاتا ہے مزاج کا, اس میں محسوس کرنے کی حساسیت اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اور جس آدمی کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے خدا نہ خواستہ، وہ زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتا. بالکل صحیح. کیونکہ ماں سے تو محبت ملتی ہے، اللہ وہ تو لو بھی نہیں لگنے دیتی. بے شک. تو باپ یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کے سامنے، مخالف کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور جو آپ کو پسند نہیں کرتا اس کو کیسے سامنا کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، جذبات و احساسات اور دانش مندی اور پیش مندی، یہ خصوصیات مل کر نسل پروان چڑھتی. سبحان اللہ. اب اسی وجہ سے جذبات، چونکہ عورت ہے جذبات و احساسات سے عبارت، جی اللہ نے اپنی رحمت کی تشبیہ باپ کی شفقت کے ساتھ نہیں دی، ماں کی ممتا کے ساتھ دی ہے. 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. بے شک. تو یہ جذبات و احساسات عورت کے حق میں یہ بہتر ہوئے نا. پھر اسی سے وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عورت کی جو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر، یہ خوبی ہے، خامی نہیں ہے. اچھا. اس لیے دیکھیں نا، کسی عورت کا بیٹا اگر بیمار ہے، ICU میں ہے، جی، اسے دنیا جہان کا پتہ ہوگا، خبر ہوگی. اللہ. وہ جذبات سے مغلوب ہے بھائی. بالکل صحیح. تو اس لیے دوسری عورت رکھی گئی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے اور وہ جذبات سے مغلوب ہو جائے، وہ اس کو یاد کرائے گی. اللہ. اگر وہ بھول جائے، یہ خامی تو نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے. یقیناً ڈاکٹر صاحب جس میں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے نا اس کو ڈیفائن کر کے بتایا ہے نا. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات وہ اصطلاح استعمال کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم سمجھانا جو ہے اس میں ہم یقیناً قاصر ہوتے ہیں اور مفہوم سمجھا نہیں پاتے. اسی طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا ہے وہ جو الرجال قوامون علی النساء. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ خواتین پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ اگر آپ کسی سے ظلم کر رہے ہیں تو اس کی دلیل آپ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، حاوی بنایا ہے خاتون کے اوپر، اور یہ بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم بھی کیا؟ آپ نے تو بڑا خوبصورت پہلا مفہوم بیان فرمایا، اس کا بھی فرما دیجیے. دیکھیں نا جی، قوام کا معنی ہے نظام کو چلانے والا. جی. تو وہ قوامون علی النساء کے آگے 2 صفات بھی ہیں نا. عزت کا محافظ ہوتا ہے، روزی کا سبب بنتا ہے. یہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے قوامون علی النساء، مطلب آگے وجہ بھی بیان کی. یہ دین ہے بھائی، رب کا قرآن ہے، اس میں وجہ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ. تو وہ اسباب بھی بیان کر دیے نا جن وجہ سے قوام بنایا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مردانگی یہ تو ہے ہی نہیں کہ بچوں پر اور عورت پر بندہ ہاتھ اٹھائے. یہ تو مردانگی کے خلاف ہے نا. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بالکل صحیح. اسوہ حسن نہ بچے پر نہ عورت پر، بلکہ جو حضور کی صحبت میں آ گئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جب حضور نے احد کے موقع پر تلوار دی کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے، حضرت زبیر کی خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، لیکن حضرت ابو دجانہ کو دی گئی. اب وہ مٹک مٹک کے چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، دیکھ رہے ہیں. حضرت زبیر واچ کرتے رہے پورے غزوہ احد میں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر تلوار انہوں نے رکھی اور کچھ لفظ بولے اور پھر ہٹا لی اور پھر چل دی. میں نے پوچھا ابو دجانہ یہ کیا تھا؟ کہنے لگے ہندہ تھی، وہ بھڑکا رہی تھی کافروں کو، مشرکین کو کہ مسلمانوں پر حملہ کریں. تو میں نے اس کے سر پر تلوار رکھی اور میں اس کے 2 حصے کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا انی اکرم تو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقتل بہ امرأۃ، کہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ہے، مجھے اس کا حیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاؤں. سبحان اللہ. یعنی کتنا احساس ہے. آپ احساس دیکھیں، حضور سے احساس امت میں کیسے منتقل ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کون سی مردانگی اب عورت پر ہاتھ اٹھائے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین سے زیادہ خوبصورت چیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے بڑھ کر خوبصورت آئیڈیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور اگر یقیناً لوگ یہ سمجھنے سے سب قاصر ہے کہ اگر جتنا دین کے انسان قریب ہوتا ہے زندگی اتنی خوبصورت اور لطیف ہوتی جاتی ہے. یہ فطرت بھی ہے، دین اسلام دین فطرت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خامند کی جو اطاعت ہے وہ عورت پر کس حد تک فرض ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سجدہ اگر اللہ کے بعد کسی کو ہوتا تو حدیث مبارکہ ہے تو شوہر کو کیا جاتا ہے. تو اس چیز کی مطلب کیا اصل جو تفہیم پیش کر سکتے ہیں اور اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل مفہوم اس کا کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ان غلط فہمیوں میں سے ایک اور بھی غلط فہمی، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یہ بھی غلط فہمی. اب جو کہتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو گئی، یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی. بھائی ٹیڑھی پسلی مرد کی تھی، عورت کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ خامی تو نہیں ہے عورت کی بھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرو ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، یہ تو حسن ہے بھائی. آپ ترچھی ٹوپی رکھیں آپ کو اچھی لگے گی، یہ تو حسن ہے، تبختر ہے، ناز ہے. اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں
تو آپ کا دنیا میں حسن ختم ہو جائے. آپ دیکھ لیں جہاں 4 مرد رہتے ہیں اس کمرے کی اور گھر کی حالت دیکھ لیں, اور جہاں ایک عورت آ جائے 4 میں تو وہ دیکھیں نفاست آ جاتی ہے. یہ نزاکت ہے, یہ اس کو وہ ٹیڑھی پسلی سے یہ مراد ہے بھائی, اس سے یہ کمی کجی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹیڑھی پسلی آپ دیکھیں دل کے قریب ہوتی ہے بھائی. سبحان اللہ. یہ رشتہ ایسا ہے, دیکھتے نہیں ہے کہ جب میاں اور بیوی کی جو محبت ہوتی ہے. ابھی میرے دوست ہیں غازی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, ڈیرہ غازی خان جی, ایک دن جو ہے وہ ان کی خالہ فوت ہوئی ہے, دوسرے دن ان کی خالو فوت ہو گئے. یہ عجیب رشتہ ہے بھائی میاں بیوی کا. یقیناً بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت بھی اکثر ترجیح ہو جاتی ہے اولاد سے بڑھ کے. پہلا رشتہ ہے, پہلا رشتہ ہے کائنات کا پہلا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, قوام کے حوالے سے یہ بات بھی دلچسپ ہے. قوام کے حوالے سے, قوام کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ظلم کرے. قوام کی ذمہ داری ہے, روزی کما کے لائے گا. اگر مرد روزی نہیں کماتا اور نشئی ہے اور عورت روزی کما کے آتی ہے, وہ قوام کے درجے سے گر جائے گا. پھر عورت کی ذمہ داری ہوگی گھر کو سنبھالنا. بالکل صحیح. یعنی قوامیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ قوام ہی رہیں گے. نہیں بھائی, اللہ نے آگے 2 وجوہات بھی بیان کی ہیں. وہ آپ میں ہیں تو آپ قوام ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو پھر قوام نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ بیان فرمایا. یقیناً ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مرد نہیں کما رہا ہوتا, مرد بعض اوقات نشے میں لگ جاتا ہے یا اس طرح ہی بے راہ روی کا شکار ہے, وہ گھر پہ توجہ نہیں دے رہا. لیکن عورت کی یہ میں سمجھتا ہوں اچھائی ہے, اس رشتے کو ختم ہی نہیں کرتی کہ میرے ماں باپ نے یہ رشتہ باندھا ہے, اس کا تقدس کرتی ہے, اس کا خیال کرتی ہے. تو جو عورت گھر میں خود کماتی ہے, گھر اپنے خرچے سے چلاتی ہے, تو اس عورت پہ کتنا کو فرض ہے کہ وہ اس شوہر کے جو شوہر جو ہے اس کا نان و نفقہ بھی ادا نہیں کر رہا, اس کی ضروریات زندگی کا خیال بھی نہیں کر رہا, اس کی کس حد تک اطاعت کرے. دیکھیں نا, یہ بات بڑی اہم ہے کہ اطاعت تو شوہر کی کرنا یہ تو سعادت مندی ہے نا. ٹھیک, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا یونٹ ہے بھائی, گھر چھوٹا سا یونٹ ہے شاہ صاحب جی, اور اس چھوٹے سے یونٹ میں اگر سربراہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو نظام کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ. جو نسل پروان چڑھے گی وہ کیسے ہوگی؟ یعنی جس گھر میں گھر کے سربراہ کی عزت نہیں ہے وہ نسل بدتمیز ہو جائے گی, بالکل وہ نسل بد تہذیب ہو جائے گی. اطاعت تو اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ ایک جب سربراہ ہے تو پھر اس کی بات کو مانا جائے. اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو نظام خراب ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اور یہی نظم پھر آگے تربیت جب ہوتی ہے تو پھر ریاست بنتی ہے, معاشرہ ہے, خاندان ہے. یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے اطاعت, اور وہ اطاعت مرد کو دی گئی ہے. کیوں مرد؟ اس لیے کہ عورت گھر میں ہوتی ہے, مرد نے باہر ملنا ہوتا ہے, اسے احوال کی خبر ہوتی ہے, پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے. اس نے پھر مختلف, عورت تو آ گئی شوہر کے گھر میں, اب شوہر کے تو کئی رشتے ہیں بھائی. اس کی ماں بھی ہے گھر میں, اس کا باپ بھی ہے, اس کے بہن بھائی بھی ہیں, اس نے سب کی باتیں سننی اور بیوی کا بھی حق دینا ہے. تو اطاعت تو کرنی چاہیے اور یہ شریعت کا تقاضا ہے. اور اگر دیکھیں نا حدیث پاک ہے, جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے فرائض ادا کرتی ہے, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جا سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر صاحب, اعزاز ہے عورت کے لیے, بہت بڑا اعزاز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جس معاشرے میں بستے ہیں, خصوصاً پاکستان کا اور انڈیا کا جو خطہ ہے انڈو پاک کا, اس میں دیکھا جائے تو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارے گھروں کا جو سب سے بڑا بگاڑ کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے, کیونکہ ہمارے پاس والدین بھی موجود ہوتے ہیں, بیوی بچے بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, بہن بھائی بھی اس گھر میں رہتے ہیں. اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ لمبے لمبے پیکیجز بھی ہوتے ہیں کہ خاتون بھی پیچھے اپنے میکے میں کنیکٹ رہتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر رابطہ بھی ہے. تو بعض اوقات ہم بیلنس نہیں کر پاتے. آج کل سمجھ نہیں آتی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے حقوق کی زیادہ بات کریں یا والدین کے حقوق کی بات کریں. والدین کی طرف سے بھی بعض اوقات ناجائز انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ میکے والے بھی کہتے ہیں کہ اتنے بوجھ میری بیٹی پہ کیوں لا دیے گئے ہیں, اور بیٹا جو ہے وہ بھی اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرنے کے تیار نہیں ہوتا. اس سارے سینیریو میں ہمیں کیا حل پیش کرنا چاہیے جو آج کا جوائنٹ فیملی سے؟ اس میں جو سنت ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے نا, انہوں نے عمل کر کے دکھایا. یعنی 10 سے زیادہ ازواج مطہرات ہیں, لیکن ایک وقت میں کوئی 9 10 8 9 10 تو رہی ہیں نا, یا 5 6 اتنی تو رہی ہیں نا روٹین میں. تو ہم دیکھتے ہیں ان سب کے درمیان جو آپ نے عدل کیا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا اس سے پہلے بار بار 2 چیزیں پوچھتے تھے
کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اور دوسرا آج کس کی باری ہے؟ ام المومنین میں سے. اور پھر ازواج مطہرات نے آ کے اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈونیٹ کی اور حضور کو تسلی، اور امامت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تو آپ مطمئن ہو گئے. جی آخری وقت بھی رب کی بندگی اور جو حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ تو بیوی کا ہے. بے شک. تو بیوی کا حق اگر ادا نہیں کرتا تو بندہ. اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو جو ہے حقوق و فرائض میں سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ عورت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ عورت ہی رہی ہے. یعنی ایون عورت پر اگر تشدد ہوتا ہے وہ نند کی وجہ سے ہوگا، وہ ساس کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس طرح دوسری جو اس کی کوئی اس کے بھائی کی جو شوہر کے بھائی کی بیوی ہوگی اس وجہ سے ہوگا. تو یہ تو عورتوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نا، ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. مرد نے تو توازن رکھنا ہے نا، اس نے ماں کی بات اپنے دل میں رکھنی ہے، بہن کی بات اپنے دل میں رکھنی ہے، بیوی کے تانے اپنے دل میں رکھنے ہیں، اور اس نے بیلنس کر کے چلنا ہے. یہ ذمہ داری مرد میں ہے. جی، یہ مرد کر سکتا ہے. عورت تو جذبات و احساسات سے وہ کسی وقت بھی بھڑک اٹھتی ہے. صحیح. مرد نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ ایک طرف مڑ گیا، بیوی کی طرف اس کا رخ ہو گیا، تو ماں باپ اولڈ سینٹر میں پڑے ہوں گے. بالکل ایسا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اور اگر ماں باپ کی طرف اس کا رخ پھر گیا تو بیوی میں کے چلی جائے گی. بالکل ٹھیک. اور اگر ان میں سے بہن بھائی نگلیکٹ ہو گئے تو وہ کہیں شادی کے بعد تو ہمارا بھائی رہا ہی نہیں. جی بالکل. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نقطہ جو بیان فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری، مرد بیلنس کرے گا چیزوں کو. مرد کو پتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو کیا مقام دینا ہے، بیوی کو. اچھا، اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ جو مرد ہے جی اسے چاہیے، مرد اور استاد، میں دو باتیں کرتا ہوتا ہوں، اسے اپنے بچوں کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی یا اپنی بیوی کی نہ ساری باتیں ماننی چاہیے، نہ ساری باتیں رد کرنی چاہیے. اچھا. ان ایکسپیکٹڈ رہنا چاہیے. بالکل صحیح. کچھ باتیں مانیں، کچھ نہ مانیں. ساری مانیں گے جی آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. ناجائز کا آپ نے خیال کرنا ہے، خیال کرنا ہے. آپ کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی ساری باتیں مانیں. بعض اوقات جائز باتوں کے سامنے بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ حلال بھی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، نہ ساری باتیں مانیں. ہاں، اسراف میں ہے. نہ ساری باتیں مانیں، نہ ساری ریجیکٹ کریں. کچھ مانیں، کچھ نہ مانیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے کہ جس میں پتہ چلے یہ مان جائیں گے، آپ نہ مانیں. یعنی کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی اعتدال جو ہے اس کو آپ نے وہ ضروری ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال کی وجہ سے بھی معاشرہ جو ہمارا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے نا، چونکہ انسان کی خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے. بالکل بے شک. جب ساری باتیں مانتے جائیں گے تو پھر وہ تو آپ کو آسمان ستارے توڑنے کے لیے کہیں گے. بالکل ایسا ہونی چاہیے، آپ ایسا کر نہیں سکتے. بالکل صحیح. اس لیے عادت بنا دیں کہ آپ کچھ باتیں مانیں، کچھ نہ مانیں. پھر وہ جو ضروری باتیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ مان لیں. بالکل ٹھیک ہے. جن کے بغیر گزارا ہے وہ جائز ہیں، وہ کبھی مان لیں کبھی نہ مانیں، تاکہ ان کی پریکٹس ہو اس بات کی کہ سوسائٹی میں ہر بات نہیں مانی جاتی. اگر آپ کی بیٹی ہے مثال کے طور پر، آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں، جب وہ سسرال جائے گی اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیا ادھر وہ رہ پائے گی؟ اللہ اکبر. نہیں رہ پائے گی. یقیناً وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں، وہ بیوی پر آرڈر چلانا شروع کر دے گا، بیوی نہیں مانے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ مرد کی ذمہ داری، تربیت کے لیے مرد جو ہے وہ پل صراط کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، دوسری جو اہم فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے پرائیویسی کا بڑا خوبصورت کنسیپٹ پیش کیا، لیکن اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ میاں جو شوہر ہے اور بیوی دونوں نے اپنے موبائل فون کو لاک لگایا ہوا، پاسورڈ لگایا ہوا. شوہر کہتا ہے میں اپنی چیٹ جو ہے وہ بیوی کو دکھانے کی تیار نہیں ہوں، بیوی کہتی ہے میں اپنے شوہر کو دکھانے کی تیار نہیں. تو اس زمرے میں دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اس حد تک کی پرائیویسی جو ہے وہ اجازت ہے کہ شوہر بیوی سے چھپائے اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے چھپائے؟ دیکھیں نا، اس میں کافی سارے پہلو ہیں جن سے غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت آ جائے اور پاسورڈ کھولنا پڑے تو آپ اس میں ایسے سٹیپس نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو. دونوں پہلو ضروری ہیں. جی ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے. آپ کی ایک مثال کے طور پر ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے کولیگز میں میل بھی ہیں فیمیل بھی. اب اگر ایسی کوئی چیز آ جائے اور عورت کا ذہن نیگیٹو بنا ہوا ہو تو پھر مسئلہ بن جائے گا. مثلا اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یورپ میں ہوتے تھے، تو
وہ کہتے ہیں کہ میری دوست کہتے ہیں کہ میری کلاس فیلو آئی ملنے کے لیے. میں جب اسے ملنے گیا, بیوی کو بتایا میری کلاس فیلو ہے تو میں ملنے جا رہا ہوں. اب بیوی کی وہ کیسٹ چلنی شروع ہو گئی دماغ کی. اس نے کہیں دیکھا کہ اس کی جو منگنی کی انگوٹھی تھی وہ نہیں ملی. اس نے فرض کر لیا, ازیوم کر لیا یہ میرا شوہر لے گیا ہے, شاید اس سے منگنی کرنا چاہتا. اللہ. یہ بات پھیل گئی, پھر مسائل گڑبڑ ہوئے اور توتکار ہو گئی, سرد میری ہو گئی. کچھ عرصے بعد بیڈ کے نیچے سے سمیل آئی کسی چیز کی مری ہوئے ہونے کی. تو بعد میں پتہ چلا وہ چوہا مرا تھا, اس نے اپنے منہ میں ڈال دی. اللہ اللہ. یقیناً دیکھیں وہ جو قرآن پاک میں ایاکم الظن, غلط فہمی ہے. تو اس لیے اگر وہ پاسورڈ لگے رہے تو بہت اچھا ہے. مثال کے طور پر اسی طرح یہ آپ کے واگا ٹاؤن میں ایک ہوٹل ہے سیکنڈ وائف, جس طرح سیکنڈ کپ ہے سیکنڈ وائف. اب ایک بندے نے, بیوی نے پوچھا فون کر کے آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے کہا جی میں سیکنڈ وائف سے کھا کے آؤں گا. اب اس نے روا روی میں کہہ دیا, اس نے ازیوم کر لیا, اس نے پوچھا ہی نہیں, اور اس کے بعد ان کے تعلقات ڈسٹرب اگر ہو جائے تو پھر یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اسلام ایسا دین ہے جو نیچرل ہے. سبحان اللہ. آپ پرائیویسی بھی رہنی چاہیے, عورت کی اپنی پرائیویسی ہے, مرد کی اپنی پرائیویسی ہے, پھر عورت کے اپنے معاملات ہیں, مرد کے اپنے معاملات ہیں. اگر ساری چیزیں آپ بالکل اوپن کر دیں گے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اور جو ڈاکٹر صاحب اس میں اہم فیکٹر کہ اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ اعتماد کی فضا جو ہے, اعتماد ہونا چاہیے, اس کو باہر رکھنا چاہیے. اعتماد آپ کو ہو, بیوی کو شوہر پر, شوہر کو بیوی پر. پھر آپ پاس ورڈ لگائیں نہ لگائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور اگر اعتماد نہیں ہے آپ موبائل کھول بھی دیں گے پھر بھی غلط فہمیاں ختم نہیں. بالکل صحیح. اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اپنے گفتگو میں فرمایا کہ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس سے فرمایا گیا کہ لباس ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, میاں بیوی. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ روم کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, جو پرائیویسی والی باتیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ کئی لوگ بڑے فخر کے ساتھ, خواتین اور مرد دونوں ہی, وہ اپنی سوسائٹی میں جب بیٹھتے ہیں, لڑکے اپنے جب میلز کے اندر بیٹھتے ہیں, اس میں فیمیل کے اندر خاتون بیٹھتی ہیں, وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اور جو رازداری کے معاملات ہیں وہ کسی جگہ بیٹھ کے شیئر کر لیا جائے؟ بالکل نہیں, اور سخت ناپسند کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا. جی. پھر لباس ہے نا, جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنا لباس کسی کے سامنے آپ اتارتے؟ جب بیوی آپ کا لباس ہے تو آپ جب اسے بے پرد کریں گے, لباس اتاریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا لباس اتار رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. یہ تو شرم و حیا کے بالکل مخالف ہے. اور اگر کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ حقوق پامال کر رہا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں اگر اپنی پرائیویسی کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بڑا ناپسند بھی ہے, اور یقیناً دین اسلام کا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ چلنا, اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے, تو وہاں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کے اوپر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اولاد کی تربیت بھی ہے, پھر گھر کا کھانا پکانا بھی ہماری خواتین کے اوپر ذمہ داری ہے, کپڑے دھونا, کپڑے پریس کرنا, یہ ساری چیزیں خواتین کی ہیں. تو کیا جو سسرال وہاں پہ موجود ہیں, تو کیا سسرال کی خدمت کرنا, جس طرح وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے, کپڑے پریس کر کے دے رہی ہے, کپڑے دھو کے بھی دے رہی ہے, کھانا بنا کے بھی دے رہی ہے, تو کیا اسلام میں یہ امپوز کیا جاتا ہے کہ جو سسرال ہے وہ خاتون کے ہوں یا مرد کے, دونوں کے, کہ ان کی خدمت کرنا بھی ان پہ فرض ہے؟ اصل میں نا دو قسم کے فرائض ہوتے ہیں. جی. ایک دینی فرائض ہوتے ہیں, ایک اخلاقی فرائض ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہم جب گڈ مڈ کرتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روٹی پر کھانا پکانا صرف عورت کے اوپر فرض نہیں ہے, مرد بھی اگر ہاتھ فرض نہیں ہے. اگر مرد ہاتھ بٹا دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے, جوتے مرمت کر لیتے تھے, اپنے کپڑے خود سیدھے کر لیتے تھے, گھر کے کام کاج میں بھی معاونت کرتے تھے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو حسن ہے زندگی کا. جب آپ کی وہ لائف پارٹنر ہے, آپ کا لباس ہے, تو پھر آپ اگر فارغ ہیں, اس کو وقت دے رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. باقی دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت وہ کر سکتی ہے, اس کے بس میں ہے, اس کی صحت ساتھ دیتی ہے, کھانا پکاتی ہے, سعادت کی بات ہے. اور اگر اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی تو مرد کی ذمہ داری ہے پھر وہ ارینج کرے گا اس کے لیے. ٹھیک.
آیا اس کے لیے ارینج کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو یہاں ہم سے چھوٹ رہی ہے, جو مین سرا چھوٹ جاتا ہے سماجی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ذمہ داری نسل نو کی تربیت ہے. بالکل صحیح. میں اس طرف آ رہا تھا کہ اصل جو فیکٹر ہے وہ اب اولاد جو ہے اس کی تربیت ہے, اس کی تربیت. اب تو میاں بیوی کی حقوق و فرائض میں شامل ہے, دونوں کے فرائض میں شامل ہے, دونوں کے فرائض میں شامل ہے. اب باپ بھی نوکری پر نکلا ہوا ہے, ماں بھی نوکری پر نکلا ہوا ہے, اور اولاد آیا کے سپرد ہے. اب اس کی کیا تربیت ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے, صحیح فرما رہے ہیں. جب اسے باپ کی شفقت نہیں ملی, ماں کی ممتا نہیں ملی, تو ایک ایب نارمل نسل تیار ہوگی نا. وہ پھر بڑے ہو کے وہ ہماری بات سنیں گے تیار نہیں, اور ماں تو وہ آیا ہی ہے. ہاں جی. اور وہ ایب نارمل نسل جو تیار ہوگی, وہ جہاں بھی جائے گی اس نے ایب نارملٹی شو کرنی ہے, اس کا نقصان ہوگا. اس لیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی نسل نو کی جو تربیت کی اصل ذمہ داری یہ ہے جی, جو مستقبل اپنا تعمیر کرنا ہے وہ اپنی نسل کے ذریعے سے, اور جس کا سوال کیا جائے گا, جس کا سوال کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. صحیح. ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر جاتے ہیں, بیوی جائے شوہر جائے, تو اپنے موبائل جو ہے نا ایک ٹوکری بنا لیں, کھانا بنا لیں, اس میں ڈال دیں. ٹھیک. کھانا آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں, اس وقت موبائل کو چھوڑ دیں, باتیں کریں جو فرصت کے لمحات ہیں, تاکہ اگر اولاد. اچھا, پھر ایک ظلم ہم نے کیا کیا کہ ہماری اولاد اغوا ہو گئی ہمارے ہاتھوں سے, ہم نے ان کو یہ موبائل دے دیا. جی, اصل تو پیرنٹس یہ ہیں نا جی. اچھا, اصل پیرنٹس یہ ہے, اصل تعلق یہ ہے. اب بچہ ہے, جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں گے تو یہ تو سب سے بڑا بلنڈر آپ نے کر دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلک کے اوپر مادر پدر آزادی آپ کو مل جاتی ہے. ہاں, مل گئی, اور وہ یعنی نسل نو اغوا ہو گئی ہمارے ہاتھوں میں, اللہ. اور وہ پوری دنیا کے ہاتھوں میں اغوا ہو گئی. کوئی چیز بھی اس کے سامنے آ سکتی ہے, کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, اس کے جو اثرات ہوں گے وہ نیگیٹو ہوں گے. اس لیے یہ ضرورت ہے. ہاں, یہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا پرائیویسی کی بات, جی, میاں بیوی کے موبائل پر تو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, لیکن اولاد کے موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ پاس ورڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ماں باپ اسے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں, تاکہ اگر وہ غلط ٹریک پر جا رہے ہیں تو انہیں دیکھا جانا چاہیے. جی بالکل. ویسے میرا بیٹا ہے, میں نے اسے کہا ہوا ہے, میں نے اس کا کبھی موبائل چیک نہیں کیا, لیکن اسے میں نے کہا ہوا ہے پاس ورڈ وہ لگاؤ جو میں بھی کھول سکوں. بالکل. آپ ٹرسٹ بھی کریں, ساتھ تھوڑا بہت تھریٹ بھی ہو. جب اسے اندازہ ہوگا کہ بابا کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں, کبھی بھی چیک کر سکتے تو اس لیے وہ جو ہے ظاہری بات ہے, جب اولاد کو آپ اعتماد بھی دیں گے, یقیناً میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو اچھی تربیت ہے اس کے انشاءاللہ نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں. اور اولاد سمجھتی ہے کہ اصل میں ہم نے خود جو رول ماڈل بن کے دکھانا نا, جو قرآن پاک میں اللہ نے دعا سے کہی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. خود پہلے رول ماڈل بنیں گے, پھر اللہ سے دعا یہ مانگیں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ناظرین کرام, میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. شاہ صاحب نے مصروفیت کے لیے جانا تھا, وہ بریک میں چلے گئے. میں دونوں مہمانوں کو شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اس موضوع پہ یقیناً بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ فرمایا اور ایلیبوریٹ کیا, اور جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور غلط ہم مفہوم نکال لیتے ہیں چیزوں کا, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں آسان الفاظ میں ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں, ہمیں ان کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً دین اسلام دین فطرت ہے. جتنا ہم دین اسلام کے قریب آئیں گے, فطرت کے قریب آئیں گے, اور ہمارا گھر جب خوشگوار ماحول میں سامنے ایک تصویر پیش کرے گا, تو ایک اچھا معاشرہ, اچھا ملک, اچھی قوم جو ہے وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت حاصل کر سکیں گے. اور یقیناً اگر اپنے ماحول کو, اپنے گھر کو آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.